جی ناظرین السلام علیکم، اور جناب ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام گھریلو ماحول کے ساتھ، اور میں اور میری اہلیہ، اور ایک ہی ڈیبیٹ چل رہی ہے سارے پاکستان میں کہ یہ جو ضمنی انتخابات میں پنجاب میں شکست ہوئی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ عمران خان کا بیانیہ بک گیا، مہنگائی کی مار پڑ گئی، کوئی اور قوت کام کر رہی تھی، یہ مسئلہ کیا تھا؟ بہرحال دھچکا بہت بڑا لگا ہے، اور سارے تجزیہ کار، سارے دانشور جتنے لوگ بھی تھے سب کے تجزیے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کسی نے بھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ نون لیگ لاہور پنجاب کے اندر 20 نشستوں پہ مقابلہ ہوگا اور اس میں سے 4 سیٹیں ملیں گی۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، لوگ اس پہ پریشان بھی ہیں، تبصرے بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ہر طرح کے تبصرے کو سننا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو ویسے تو میں نے ایک ویلاگ اس پہ کر دیا تھا، لیکن اس مسئلے پہ جتنی زیادہ بات ہو، جتنی زیادہ ڈسکشن ہو، اچھی چیز ہوتی ہے۔ دو باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بک گیا، کمال ہی کر دیا خان صاحب نے، اور باطل کی قوتوں کو للکار دیا۔ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی باطل کی قوتوں والی کہانی کوئی نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی تھی۔ تو اب اس میں سے کون سا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے ذہنوں تک کون سا پہنچا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ جو کل شکست ہوئی ہے اس کے 3 4 5 فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی کوئی کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ ہوتے جب جیسے نواز شریف تھے، انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے بیٹھ کے جنرل باجوہ کا نام لیا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ نے رگ کیا ہے، آپ یہ تحفہ لے کے آئے ہیں، جنرل فیض حمید آپ نے یہ کام کیا ہے۔ عمران خان نے ایسا کوئی کام نہیں، وہ کہتے رہے مسٹر ایکس، مسٹر وائی، لیکن یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ ووٹ کو عزت دو، ایک عمران خان نے کہیں پہ ووٹ کی عزت دو کی بات نہیں کی، تو وہ میں سے ہی نہیں نکل رہے ہوتے۔ آپ نے امریکی سازش کا بیانیہ بیچا، اگر امریکہ والے اتنے اسٹرانگ ہوتے تو آپ کو یہ سیٹیں جیتنے دیتے، پھر تو وہ ان کو بھی مینیج کر لیتے۔ اچھا، آپ صاف شفاف الیکشن ہو گیا، آپ نے مان لیا، اور آ کے آپ استعفیٰ کس سے مانگ رہے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر سے۔ مطلب آپ کی تو کسی بات، ایک بات دوسری بات کے ساتھ مل ہی نہیں رہی۔ لیکن ایک مسئلہ صرف دیکھیں، مسئلہ یہ کہ انہوں نے ایک سازشی تھیوری بیچ دی، اور پہلے میر جعفر میر صادق کا کہتے رہے، پھر اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں وہ تو میں اپوزیشن کی پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے تو آپ نیوٹرل کو کہتے کہ بھائی آپ، اچھی بات ہے کہ آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اچھی بات ہے کہ آپ کا سیاست، آپ تو کہتے رہے نیوٹرل کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، آپ نیوٹرل کیسے رہ سکتے ہیں، آپ اللہ کو جواب کیسے دیں گے؟ یعنی کہ میں حق کے راستے پہ ہوں، آپ دوسرے بدی کے راستے پہ، آپ آ جاؤ میرے ساتھ۔ پھر خود منہ سے بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ میں تو ووٹ ڈالنے کے لیے بھی ایجنسیوں کو کہتا تھا ان کو لاؤ، یعنی کہ، اور آج آپ دیکھیں اتنے تضادات خان صاحب کے اس میں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمیشن، میں سینٹ میں گیا کہ جو اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ پیسے چلتے، پیسے تو آپ کے ایم پیز نے لیے تھے اس کے لیے، ریگنگ تو آپ نے کروائی کہ چھوٹی پارٹی جو تھی وہ اس کا چیئرمین بن گیا، ان کا نہیں بنا۔ ہر جگہ پہ آپ نے ایجنسیوں کے ذریعے دھاندلی کروائی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ نواز لیگ نیریٹو کاؤنٹر کرنے میں ناکام رہی اس میں۔ لیکن ایک بات جو ہے نا جس کو آپ نے بالکل ہی نلیفائی کر دیا، ایسی بھی صورتحال نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ جو امریکہ کے خلاف بیانیہ ہے نا، یہ بڑا پرانا ہے، اور ہم سب سے زیادہ مدد بھی ان سے مانگتے ہیں، سب سے زیادہ بھیک بھی ان سے مانگتے ہیں، اور گرانٹس کے بھی توقع رکھتے ہیں، ویزے لگوانے کے چکر میں بھی رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ بکتا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، مذہبی جماعتوں کی وجہ سے۔ اس کی وجہ وہ ڈوئل گیم ہے جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ نے کھولی، کہ ادھر مشرف حکومت کر رہا ہے، کتوں کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی MMA کی حکومت آ جاتی ہے۔ دیکھیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بک رہا ہے، چلے یہ میں مان، اینٹی امریکن نہیں بک رہا۔ اگر بک رہا ہوتا، جماعت اسلامی کب سے یہ رولا ڈال رہی ہے، 7,000 ووٹ لیے ہیں سارے الیکشن کے اندر۔ اینٹی امریکہ بیانیہ بالکل نہیں بکا ہے، چند آپ کی کلٹ سپورٹر ہیں جو اس بیانیہ کو لے رہے ہیں، لیکن جو آپ کو زیادہ تر ووٹ پڑے وہ مہنگائی کے اوپر پڑے، آپ یہ بات مانیں۔ اچھا، مہنگائی کے اوپر تو لوگ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے عمران خان کے دور میں چیزیں بڑی سستی تھی، مفت مل رہی تھی، دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھی۔ نہیں، فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ 140 روپے پیٹرول اور 248 روپے پیٹرول میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے، 100 روپے اوپر گیا ہے آپ کا۔ اس وقت آپ کی گیس کی پرائس بڑھی، پھر آپ عوام کو یہ خوشخبری بھی سنا رہے ہیں کہ 3 روپے کر کے 7 روپے پر یونٹ بجلی کا بھی آپ کا بڑھنا، فیول ایڈجسٹمنٹ آپ علیحدہ دے رہے ہیں۔
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پیچھے سے ساری ناکامیاں چلی آ رہی تھی. جیسے آپ لوڈ شیڈنگ کا دیکھ لیں, جو پاور پلانٹس ان کے بند ہو, سب کچھ سردیوں کا موسم تھا, لوگوں کو پتہ نہیں چلا, گرمیاں مارچ سے لوڈ شیڈنگ اس ملک میں شروع ہو چکی تھی, لیکن انہوں نے اربن کے اندر کنٹرول کی تھی. جیسے ان کی حکومت گئی ہے, لوڈ شیڈنگ بڑی تباہی کے ساتھ آئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو مانیں. انہوں نے کنٹرول کیا ہے, انہوں نے بڑی چیزوں کے ساتھ کنٹرول کیا. اس کے اوپر انہوں نے کیا بیانیہ پھیلا دیا کہ سلمان شہباز شریف نے ترکی جا کے سولر کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے, انہوں نے ملک میں سولر لوگوں کو لگوانے, اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پی ٹی آئی ہر روز ایک جھوٹ بیچتی ہے اور نواز لیگ اس کو آپ کی ان کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی بالکل ناکام ہے. دیکھیں لوگوں نے پروفیشنل ہائر کیے ہیں. سوشل میڈیا اسٹریٹجی پہ بھی بعد میں آئیں گے, میڈیا بات کرنے دیں نا, میڈیا اسٹریٹجی بھی ناکام ہے. آپ پی ٹی وی پہ دیکھ لیں کیا نیریٹو ان کا چل رہا ہے. آپ دیکھ لیں پیمرا کے اندر کون بیٹھا ہے, پیمرا کے نیچے ارکان کون ہے, وہ کھلے عام عمران کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. آپ توشاہانہ کا شور ڈال رہے ہیں, آپ فراغ گوگی کا شور ڈال لیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے جی پیک نکال لیا, فراغ گوگی وہ سارا آپ اس نے کر لیا, لیکن کیسز کہاں ہیں, عوام اس پہ چلتی ہے. اگر عمران آ کے کہہ رہا ہے اس کے جلسوں کے اندر کہ جی ایک خاتون جو ضمانت کے اوپر رہا وہ میرے خلاف کیمپین چلا رہی, وہ چلے گا, یا توشاہانہ کا جس کو آپ ثابت نہیں کر پا رہے, جس پہ آپ کیس نہیں چلا رہے, رانا ثناءاللہ کے کیس کو کیوں نہیں آپ ختم کروا رہے. آپ عمران نے ان سب پہ جھوٹے کیسز بنا کے, سب کو جھوٹے کیسز بنا کے نیب میں ڈالتے رہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہاں پہ کرپشن کی. آپ ابھی تک طیبہ گل کے اوپر انکوائری بنانے لگے, آپ کیوں نہیں کیس بنا رہے اس کے اوپر, جاوید اقبال کے اوپر کیوں نہیں عمران کو انوالو کرے اس کے اندر. دیکھیں دو باتیں ہیں کہ اگر یہ ساری حرکتیں جو مہنگائی کے حوالے سے عمران خان کے دور میں ہونی تھی, تو پھر آپ نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں ماری؟ آپ کو کیا ضرورت تھی حکومت میں آنے کی؟ اور یہ جو عام اتنے مشکل فیصلے ہو رہے ہیں, یہ تو عام آدمی کو تو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں. عام آدمی کو تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے. تو آپ کو پہلی بات تو یہ ہے حکومت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. جب عمران خان کا سال سوا سال رہ گیا تھا, گزارنے دیتے. اور یہ جو میرے خیال میں جنرل فیض حمید آئیں گے اور وہ 10 سالہ پلان, مجھے اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں تو لگتا ہے کہ عمران خان ہی اپنی مرضی کا چیف لگائیں گے, وہ شاید پھر اسے جنرل فیض کو لگا دیں. چلے جی, یہ تو بڑی ارلی پریڈکشنز ہے کہ وہ آ جائیں گے, فیض کو لگا دیں گے. میں حکومت بنانے کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتی تھی, یہ آرگومنٹ میں پہلے بھی کافی دفعہ دے چکی ہوں. دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوام تک اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے. عمران نے کوئی میڈیم نہیں چھوڑا, وہ الیکشن سے ایک رات پہلے بھی اسپیس میں آ کے بیٹھ گئے. پہلی دفعہ جب وہ آئے تھے 1,46,000 لوگ تھے, پچھلی دفعہ 14,000 تھے, لیکن وہ بول رہا ہے, وہ نیوٹرل کو پھر کہہ رہے میری فوج سے کوئی لڑائی. دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ بات کہتا. نواز شریف تو پھر کہتے تھے کہ چلے میری فوج سے لڑائی نہیں, میری کچھ لوگوں سے ہے, یہ تو وہ بات بھی نہیں کہتا تھا نا. تو اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں بیانے کے ساتھ میں نہیں ہوں. مہنگائی ہے لیکن آپ ووٹ لوگوں کو جا کے سمجھائیں تو صحیح, آپ کا مسئلہ کہاں پہ آیا. دیکھیں آپ نے 20 کے 20 جو منحرف ارکان تھے ان کو دے دیے, ٹھیک ہے, چلیں آپ کہتے ہیں انہوں نے آپ کی وجہ سے ڈی سیٹ ہوئی, لیکن آپ ان کو ایڈجسٹ کر سکتے تھے. آپ کسی کو ایڈوائزر بنا دیتے, کسی کو اسسٹنٹ بنا دیتے سی ایم کا, آپ کے پاس یہ بھی اتھارٹی ہوتی ہے. آپ وہ بنا کے کم از کم آپ کو بھکر, خوشاب, لودرا اور شیخو پورہ اور ساہیوال میں اپنے بندے کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا. سن لیں نا, سن لیں. خوشاب کے اندر جو آپ نے جو آپ کا پچھلی دفعہ بندہ تھا آصف بھا, آپ نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا, اس نے 40,000 لیا, آپ کے ان والے نے 35,000 لیا. آپ اس کو اکٹھا کریں کہاں پہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد آپ لودرا میں دیکھ لیں, ایک وہ بندہ جو آپ کا ٹوٹ کے پی ٹی آئی میں گیا, وہ بندہ جو تھا وہ جیت گیا, اور دوسرا جس کو آپ نے ٹکٹ, آپ کا پیچھے ٹکٹ ہولڈر تھا, وہ آزاد جیت گیا. اسی طرح شیخو پور میں آپ کا بہت سا ووٹر, دیکھیں جو نیوٹرل ووٹر تھا اس کو آپ مہنگائی پہ سمجھا نہیں پائے, وہ اس لیے عمران کی طرف چلا گیا کہ اس کے دور میں پھر بہتر تھی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی. جو آپ کا ووٹر تھا وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے, ایک تو آزاد امیدوار کی جو جہاں پہ وہ کھڑے ہو گئے اس کی وجہ سے, اور دوسرا وہ لوٹوں کی وجہ سے کہ بھئی 3.25 سال جی ہمیں گالیاں نکالتے ہیں کہ آپ پھر آگے, آپ کا 10,000 15,000 ووٹر نہیں نکلا. یہ آج خود نواز لیگ اپنی ایڈمٹ کر رہا تھا کہ ہمارے جو ممبران تھے وہ ووٹرز کو گھر سے نکالنے سے وہ رہے ہیں, ناکام رہے ہیں. پھر مریم نواز اکیلی کیمپین چل رہی ہے, اس نے بہت سے ضلع چھوڑ بھی دیے, ٹھیک ہے, اکیلی کیمپین کری. کوئی بڑا لیڈر آپ نے بعد میں جو استعفے دیے, پہلے استعفے دے کے کیمپین چلا دیتے. حمزہ شہباز شریف بھی کہیں آپ کو کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں. وہ تو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کچھ کر نہیں سکتے. جوڑ توڑ اندر خانے بہت ہو سکتے ہیں. جو لوگ آپ کے نہیں, جو لوگ جو آصف بھا ہے ان کے حلقے کے لوگ بتا رہے ہیں کہ آصف بھا آ کے پارٹی سے 3-4 دفعہ لاہور آئے ملنے کے لیے کہ بھئی آپ جنرل الیکشن کی مجھے ٹکٹ کنفرم کرو, میں بیٹھ جاتا ہوں. انہوں نے اس کی بات نہیں سنی ہے.
آپ جب یہ لوگ جب نواز لیگ کا المیہ یہ جب حکومت میں آتے ہیں یہ اپنے ووٹر سے اپنے سپورٹر سے اور یہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی تھا اور اپنے لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ عمران کا مسئلہ یہ کہ عمران اپنے ووٹرز پر لیکن وہ اپنی بیس جو سپورٹ ہے اس کو ٹچ کرتا رہتا ہے خطاب کر کے ایک ہی نیریٹیو ایک ہی جھوٹ بول کے لوگوں کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے. جو یوتھ آ رہی ہے اس کو اس نے اس چیز پہ پکا کر دیا یہ کرپٹ اور چور ہے. آپ کیوں نہیں اس کو کاؤنٹر کر پا رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں روز آ رہے ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ؟ سوشل میڈیا کا دور ہے, نئی ٹیکنیکس. آج ہی ایک لڑکا بتایا تھا کہ آپ کنٹرول روم دیکھتے پی ٹی آئی کا اور آپ کنٹرول روم دیکھتے نواز لیگ کا, آپ کو فرق نظر آتا ہے زمین آسمان کا. انہوں نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہر جگہ پہ والنٹیئر اکٹھے کیے اس الیکشن کے لیے, ہر والنٹیئر کو آگے 5-5-6 والنٹیئر اور دیے ہیں. ان سب تک ڈیلی عمران کا میسج ڈال رہا تھا, الیکشن جیتنے کے بعد ان کو شکریہ کا میسج آتا. آپ نے وہ دیکھ لیں عمران ریاض جیسے اینکر کے ویوز جا کے دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر کہاں سے ہوتے ہیں, یہ اپنے پیجز پہ ان کو شیئر کرتے ہیں. وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کھولیں, فیس بک کھولیں, ہر دوسری پوسٹ ہر دوسرا ایڈ آپ کو پی ٹی آئی کا نظر آتا ہے. یہ تو ہو گئی نا بات, اور بڑی تفصیل سے بات ہو گئی کہ یہ اس فیکٹر میں ناکامیاں تھیں. ایک اور اینگل جس پہ لوگوں نے بات کی اور خاص طور پہ لاہور کے کچھ دوستوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیے کیمپین صرف مریم نواز نے چلائی ہے اور کوئی مثلا حمزہ شہباز اور شہباز شریف نہیں چلا سکتے تھے آئینی طور پر کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہیں تو ان کے لیے چلا رہا ہوں, لیکن باقی سارے جو لوگ تھے وہ اتنی شدت سے شامل نہیں ہوئے. اور جس طرح شامل پھر ایک اور اس نے بات کی کہ نون لیگ کے لوگ لاہور میں جب الیکشن ہوتا تھا اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لاہور, تو وہاں پر صبح سے قیامت ڈال دیتے تھے. خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی نے پتہ ہوتا تھا کہاں سے لوگوں کو لے کے جانا ہے, کہاں پہ انہیں ووٹ ڈلوانا ہے, پرچیاں کیسے بنوانی ہیں. اس دفعہ یہ کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. یا تو یہ اوور کانفیڈنٹ تھے, بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے تھے کہ نہیں وہ جیسے ساروں کے تجزیے تھے انکلوڈنگ مائی سیلف کہ 12 سیٹیں 15 سیٹیں جیت جائیں گی, رپورٹ بھی یہی آ رہی تھی, اس کی وجہ سے. اب آگے آپ کو کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل نہیں لگتی ہیں؟ دیکھیں فیکٹر تو ہم گنوا رہے ہیں لیکن ہم چونکہ تجزیہ نگار ہیں, ہر جو ایک چیز ہوتی ہے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رات پہلے ہی پی ٹی آئی کہنا شروع ہو گئی تھی کہ 15 سے 16 سیٹیں ہم نکالیں گے, اور عمران بھی کہے تھے شام کو عامر سے 2 بجے کے قریب 12 بجے فواد چودھری 2 بجے عمران آ رہا ہے اور عمران تعریف کر رہے ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں, ووٹ ڈل رہا ہے, الیکشن صاف شفاف ہے, الیکشن پورا من ہے. یہ عمران خان نہیں ہے جس کی طرف سے یہ آتا ہے اس حکومت کے ہوتے ہوئے. وہ تو آتا مچا دیتا کہ دھاندلی ہو رہی ہے, یہ ہو رہی وہ. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کہا تھا کہ کوئی گیم پڑ رہی ہے, کوئی گیم پڑی. پھر ملک احمد خان نے ابھی لوگ لگے ہوئے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں رزلٹ, اور اس نے فوراً آ کے شکست تسلیم کر لی, فوراً ہی مریم نواز کا آ گیا. یہ سارے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے شفاف الیکشن کرا دیے اور بڑا اچھا ہو گیا. یہ سب چیزیں شک میں ڈال رہی ہیں. اچھا پتہ نہیں, خیر میں اپنی آپ بالکل اپنے اوپینین کی انٹائٹلڈ ہے. میرے خیال میں انہوں نے جلسوں میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا بند کر دیا. وہ جو کیمپین نواز شریف نے اتنی بڑی سٹرگل شروع کی تھی, وہ جو کیمپین بلڈ کی تھی, اس کے اوپر یہ لوگ رہے ہی نہیں ہیں. یہ اور خدمت ہم نے یہ والا پل بنا دیا اور ہم نے یہ والی سڑک اور یہ والی نالی بنا دی. عمران خان نے کیا گورننس دکھائی ہے؟ ککھ نہیں کیا پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں. لیکن اس نے کس بات سے ووٹ لیا ہے؟ اس نے کوئی پرفارمنس کی بیس پہ تھوڑی لیا ہے. اس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں نے بے نظیر انکم سپورٹ میں اتنے پیسے دے دیے اور میں نے یہ والے چیزیں کر دی. نہیں, اس نے صرف نریٹو کی بنیاد پر, نظریے کی بنیاد پر, غلط ہے یا صحیح ہے, ایک نظریے کی بنیاد پر ووٹرز کو کنونس کیا اور ووٹر کنونس ہو گئے ہیں. یہ نون لیگ کو بالکل اس بات کا احساس نہیں تھا. تو یہ ووٹ میرے خیال میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی امریکہ, جو بھی اسے آپ کہہ لیں, عمران خان نے جو کریٹ کیا ہے اس کا ثمر عمران خان. جب لوگ جا رہے تھے حلقوں کے اندر سروے کے لیے بھی تو وہاں پہ 3-4 چیزیں نظر آ رہی تھی. مہنگائی, لوگ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے 3 مہینوں کے اندر کتنی مہنگائی کر دی جتنی عمران خان کے دور میں نہیں تھی. تو لوگوں کو یہ لگا کہ نہیں جی یہی اگر کرنا تھا تو پھر عمران خان برا تھا, کم از کم
اس کی دور میں قیمتیں کم تھیں. دوسری وہی بات جو آپ نے منحرف کو دیا, آپ کو تمام منحرف کو نہیں دینا چاہیے تھا. کچھ جگہوں پہ آپ کا جو پرانا ووٹر تھا, جو نظریاتی ووٹر تھا, وہ اس چیز سے بڑا ڈس ہارڈ ہوا. اور ہو سکتا جیسے بہت سے لوگوں کا تھا اچھا میں نہیں ڈالوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے, اس طرح کرتے کرتے بہت سے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالو گا. پھر یہ اس طرح ایکٹیو بھی نہیں تھے, انہوں نے اس طرح سے ان کو نکالا نہیں. جو ٹیکنیکس ان کی تھی وہ ساری پی ٹی آئی نے اپنائی, پی ٹی آئی نے لرن کیا. یہ سب لوگ کہتے تھے کہ ووٹنگ ڈے کے اوپر نواز لیگ کو اپنا ووٹر نکالنا آتا ہے, جبکہ وہ ووٹر پی ٹی آئی والوں نے نکالا, نواز لیگ والوں نے نہیں نکالا. آپ ان حلقوں کے لوگوں سے جا کے پوچھ لو جو نواز لیگ کے لوگ ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ساری بڑی ہوئی ہیں. آپ اپنا نیریٹو صحیح طرح سے بلڈ نہیں کر سکے. آپ عمران خان ہیں, وہ بھکر میں ایک لوٹے کو ٹکٹ دے کے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا, اور نواز لیگ والے ڈیفینسو پوزیشن پہ چلتے ہیں. وہ کیوں نہیں لوگوں کو بتا رہے کہ بھی عمران خان کے یہ 7-8 جو لوگ ہیں یہ لوٹے ہیں؟ وہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ عمران خان نے ایک ایم این اے کے بیٹے کو ٹکٹ دیا ہے, ایک ایم پی اے کے ووٹ کو ٹکٹ دیا ہے. اگر عمران خان کا اتنا نیریٹو بکھرا ہوتا تو کھمبے کھڑے کر کے پھر جیت کے دکھاتا. اس نے بھی الیکٹیبلز لی ہیں سارے اس کے اندر. سو یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا نیریٹو اتنا بک گیا کہ کھمبے کھڑے ہو گئے اور وہ جیت گئے, جیسے مجیب نے 1970 میں کر لیا تھا. اس طرح نہیں تھا. لیکن نواز لیگ کو وہ نیریٹو بیچنا ہی نہیں آیا, ان کو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتانا ہی نہیں آیا کہ بھئی لوٹے تو عمران خان نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. کرپٹ چور وہ آپ کو کہتا رہا, وہ آپ کو غدار بنا چکا, آپ اس کو غدار نہیں بنا سکے. آپ کو چاہیے تھا توشہ خانہ کے اوپر اس ٹائم تک اس کی 3-4 پیشیاں کرا چکے ہوتے ہیں نیب کے اندر, آپ نے نہیں کروایا. آپ نے ابھی تک نیب کا چیئرمین آپ سے نہیں لگ رہا, پیمرا کا چیئرمین آپ سے نہیں لگ رہا, پی ٹی وی آپ سے نہیں ہینڈل ہو رہا, اور اس کے علاوہ اتنے اور آپ کو مسئلے ان کی گورننس کے نظر آ رہے ہیں. مریم نواز اپنا پاسپورٹ نہیں لے سکتی, مریم نواز کا کیس ابھی تک نہیں چل رہا, رانا سنال اپنا کیس نہیں ختم. دیکھیں اتنی چیزیں کو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی عمران خان ان کو نظر تو آتا تھا نا, چاہے بے بس تھا لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا. ان کو نظر آ رہا تھا وہ سب پہ مقدمات بنا رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو دل چاہتا ہے وہ عدلیہ پہ بول دیتا ہے, جو دل چاہتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بول دیتا ہے, جو دل چاہتا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر پہ بولتا ہے. یہ نہ اپنے اپوزیشن میں ہوتے سوائے نواز شریف کے یہ لوگ مریم نواز کی بات کر سکے, نہ یہ حکومت میں ہوتے ہوئے اگریسو. آپ کا پنجاب کا ووٹر جو بچہ ہے نا وہ ہمیشہ سے جذباتی نعروں پہ چلتا ہے, مذہب کے نعروں پہ چلتا ہے. عمران نے مذہب کو اتنا زیادہ بیچا, جہاد بنا دیا, جنت کی بشارتیں دے دی, خود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے سب کو یزید بنا دیا. حق باطل اتنا مس یوز کیا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو نہیں ہے, اس نے پاکستانی لوگوں کے جذباتی اور مذہبی جو وہ ہے نا پلس, اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ خوب کھیلا ہے. اچھا, یہ عمران خان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, تو آپ تو اس کے کارنامے گنوا رہی ہیں کہ اس نے تو یہ تو عمران خان کے کارنامے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ لوگ مذہبی طور پر مشتعل ہوتے ہیں یا کسی چیز کی فیور میں ہوتے ہیں, اس نے مذہب کو استعمال کر لیا. اس نے دیکھا کہ آپ اینٹی امریکن سلوگن پر لوگ جذباتی ہوتے ہیں, اس نے اسے استعمال کر لیا. اس نے غدار چور ڈاکو پہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں اس پہ جذباتی ہوتے ہیں, اس نے اس کو استعمال کر دیا. اس کا کاؤنٹر نہیں کریٹ کیا گیا, اور وہ کاؤنٹر کریٹ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ نون لیگ اگر اب آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ بتاتے ہیں کہ جو ووٹوں کی شرح ہے نا اس حساب سے دیکھیں تو کوئی ایسا نون لیگ کو ڈیمیج نہیں ہوا, کوئی ایسا نہیں ہوا کہ نون لیگ نشستیں ضرور وہ ہارے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوا کہ ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ کم ہو گیا. یہ ڈفرنس وہی ہے جو پہلے تھا, تو تھوڑا سا انہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ٹرن آؤٹ رہا ہے, 49% ٹرن آؤٹ رہا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی نے 46% لیے, انہوں نے 39% لیا, وہی 7 جو پہلے تھا. لیکن نواز لیگ کے ووٹ بڑے, 20 نشستوں کا اگر ہم کریں تو 20 میں سے پی ٹی آئی کی 10 نشستیں تھیں, اس نے 15 لے لی. اب نواز لیگ کی 0 تھی, اس نے 4 لے لی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کے 6 لاکھ کچھ ووٹ تھے, پی ٹی آئی 10 لاکھ کچھ ووٹ اس نے لے لیے. نواز لیگ کے 4 لاکھ کچھ ووٹ تھے, اس نے 8,60,000 ووٹ لے لیے. تو نواز لیگ کا بھی ووٹ بینک بڑا ہے, پی ٹی آئی کا بھی ووٹ بینک بڑا ہے, لیکن فرق وہی 2018 والا ہے کہ ان حلقوں میں پہلے بھی نواز لیگ کا اتنا وہ پیزر ہاری تھی وہ 2018 میں, اب بھی ہاری, لیکن اسے 4 نشستیں نکالی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ لوگوں نے الیکٹیبل کی سیاست کو بھی تھوڑا سا وہ ڈیمیج کیا ہے کہ آپ کیا جب دل چاہتا ہے کسی پارٹی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں بہت سا فیکٹر نواز لیگ کے نظریاتی ووٹر کا بھی ہوگا کہ انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہوگا تاکہ یہ بلیک میل نہ ہو, اور جو اپنے پرانے جو آپ نے اگنور کیے ہیں آپ آئندہ انہی کو دیکھیں. تو یہ ساری چیزوں کے فیکٹر ہیں. نواز لیگ کے پاس ابھی میرا نہیں حال کہ ان کو حکومت چھوڑنی چاہیے, بالکل ابھی الیکشن میں نہیں جانا چاہیے. آپ اپنی حکومت مدت پوری کریں, عوام کو ریلیف دیں, اکانومی کو بہتر کریں, لیکن
لیکن اپنی غلطیوں سے سیکھیں. 7-8 ووٹ سے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بنے گی. وہ 7-8 ووٹ کسی بھی ٹائم دوبارہ سے مینیج ہو سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا یہ جو ہے نا کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں, یہ بالکل غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, لیکن یہاں پر معاملات جو ہے نا وہ بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو درست کام کرتے رہے, اور میرے خیال میں نون لیگ نے پنجاب کے لیے بہت بہتر کام کیا, وہ اپنا پیغام ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے, لوگوں کے ذہنوں تک پینیٹریٹ کرنے میں ناکام رہے. حالانکہ کیمپین تو مریم نواز نے بھی بہت زبردست کی ہے, جلسے تو انہوں نے بہت شاندار کیے ہیں اور بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. اس سب کے باوجود یہ رزلٹ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بہرحال عمران خان نے جو بھی چورن بیچا ہے وہ کسی نہ کسی سٹیج پر لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر گیا ہے, اور لوگ ایگری کرنے لگ گئے ہیں کہ خان صاحب کی ان باتوں سے. اور ایک اور اینگل جو ہم نے نہیں سوچا وہ یہ ہے کہ ینگر پاپولیشن اب ووٹ بینک میں ایڈ ہو رہی ہے. یہ 18 سے 25 سال کے بچے بہت زیادہ ایڈ ہو رہے ہیں. ان کو اٹریکٹ خان صاحب کی پرسنالٹی کر رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے پی ٹی آئی کے ووٹر ہو گئے ہیں, لیکن بہرحال ان میں سے زیادہ تر لوگ کنونسڈ ہیں کہ خان صاحب کی بات صحیح ہے. یہ جذباتی قسم کی عمر ہوتی ہے اور جذباتی قسم کے نعرے ہوتے ہیں اور جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ عمر ایسی ہوتی ہے, اس میں اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہم بھی کسی زمانے میں اس ایج میں تھے اور اسی طرح سوچتے تھے, اور بعد میں جب عمر بڑھتی ہے تو آپ کو عقل آ جاتی ہے. نون لیگ کے پاس اس طرح کی پاپولیشن کو گیدر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو ان کی وزارتوں کے لوگ دیکھ لیجئے تو 60 سے اوپر جا کے وزیر شروع ہوتے ہیں سارے, ان کی ایج گروپ یہ ہے. تو یہ جو نیا ایج گروپ جو ووٹ بینک میں شامل ہو رہا ہے, اس کو یہ ابھی تک ریئلائز ہی نہیں کر سکے. مسئلہ یہ ہے کہ نواز پی ٹی آئی کے پاس بھی سارے وزارتوں میں بوڑھے بابے ہی تھے. کون سے ان کے ینگ جو تھے آپ کے سامنے, مراد سعید یا شہریار افریدی, محمد علی, عثمان ڈار وہ وزیر نہیں تھا, لیکن یہ تھا مسئلے یہ تھے کہ وہ نکمے بھی تھے. بات یہ ہے کہ نواز لیگ کے پاس ان سے زیادہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ان کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں, بہت اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ ان کو آگے لے کے آئیں, ان کو آپ ٹرین کرنا شروع کریں. ظاہر ہے اسی طرح ینگ جیسے مفتاح اسماعیل آئے ہیں, ینگ ہیں, سعد رفیق ابھی اتنے وہ نہیں ہوئے ہیں. اس طرح آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کے جو ساہیوال سے ڈاکٹر بھرت ہے آپ ان کو آگے کریں, محسن شاہ نواز رانجھا ان کو آگے آپ کریں, اور آپ کے شیزا فاطمہ, مطلب اس طرح سے بہت سے آپ کے جو ینگ ایم این ایز ہیں ان کو آپ ٹرین کرنا شروع کریں, ان کو آگے لے کے آئیں. خرم دستگیر ابھی ینگ ہیں, لیکن ابھی میرے خیال میں جو آپ کے اب رانا تنویر جیسے ہیں یا خواجہ آصف ہیں یا آپ کے بہرحال کچھ لوگ ہیں ایڈوائزر کے سطح پہ ہو جانا چاہیے. اب آپ کو ینگ لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ جو ینگ سپورٹر ہے وہ ینگ لوگ کے وزیروں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اب آپ پارٹی کے اندر بھی چینج کریں کہ اب آپ ہر چیز کو شریف خاندان تک نہیں رکھیں. میرا اپنا خیال ہے ووٹ نواز شریف صاحب کا ہے, یہ فیکٹ ہے. اور میں ابھی بھی یہ کہوں گی کہ جو میاں نواز شریف صاحب اگر ہوتے, وہ کیمپین چلاتے تو بڑا فرق پڑتا, کیونکہ جو نواز لیگ کا ووٹر ہے وہ نواز شریف کے ساتھ اس کی بڑی جذباتی کمٹمنٹ ہے, تو ان کی کیمپین سے بڑا فرق پڑتا. مریم نواز نے بھی کیمپین چلائی ہے, بہرحال جو یہ 8-8.5 لاکھ ووٹ پڑا ہے اس میں مریم نواز کی کیمپین کا بڑے کنٹریبیوشن ہے, لیکن وہ اکیلی چلا رہی تھی. میاں صاحب ہوتے, میاں صاحب جو کاؤنٹر کر سکتے. دیکھیں 2018 میں میاں صاحب کچھ حلقوں کی کیمپین چلا کے لندن چلے گئے تھے, اس کے باوجود ان کی میجورٹی آ رہی تھی پنجاب میں, اور بڑی بری طرح سے آپ کو ریگنگ کر کے عمران خان کو لانا پڑا تھا. عمران خان کے تمام تر بیانے کے باوجود اور میاں صاحب کو نااہل کرنے کے باوجود, آج میاں صاحب پاکستان میں ہوتے, وہ ان 20 حلقوں میں جا کے کیمپین چلاتے, تو آپ کو فرق نظر آ جاتا. اچھا, اس سارے انتخاب کے نتائج سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم عمران خان کو ہمیشہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے رہے تھے, اور ہمیشہ یہ کہتے رہے تھے یہ بیساکھیوں پر بن چل کے آئے, جس دن ان کی بیساکھیاں گری تو اس نے دھڑام سے گر جانا. عمران خان نے جو بھی نریٹو بیچا اس نے ایک بات کا ثبوت دے دیا کہ بیساکھیوں کے بغیر وہ زیادہ خطرناک ہے, اور اس کی پاپولیرٹی میں زیادہ اضافہ ہوا ہے جس کا کسی کو کوئی توقع نہیں تھی, نہ ہی کوئی ایسا امکان نظر آتا تھا. اب آخر میں چند جملے ایک سوال پر کر لیتے ہیں کہ کیا موجودہ حکومت پنجاب میں چلے گی اور فیڈرل میں چلے گی. تو میرا تو آپ سے بھی پوچھتے ہیں, میرا تو خیال ہے کہ پنجاب تو مشکل نظر آتا ہے, وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی
چینج ہوگی، ورنہ عمران خان نے بڑا شور مچانا ہے، اس نے قیامت مچا دینی ہے. فیڈرل والی جو حکومت ہے اس کا پنجاب کی حکومت کے جانے کا امپیکٹ ضرور پڑے گا، لیکن ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ فیڈرل میں کسی اور جماعت کی حکومت اور پنجاب میں کسی اور جماعت کی حکومت، اور اس میں نہیں دور میں نواز شریف کی ہوتی تھی. ہاں تو اس میں جو ہے پنجاب میں اگر حکومت کوئی اور رہتی ہے اور فیڈرل میں، میرے خیال میں انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا بھی کچھ رول ہوگا. آئی ایم ایف مر کے تیار ہوا ہے کہ ہمیں کچھ پیسے دے دے گا. اب اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو کیا وہ دوبارہ اسی طرح ہمارے ساتھ ایگریمنٹس کو فالو کرے گا؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو بہت سارے لوگوں کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. کل یہ ان کا اپنا جماعت کا اور پی ڈی ایم کا بھی اجلاس ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ کے خیال میں اب یہ حکومت چلے گی فیڈرل میں؟ نہیں، حکومت چلے گی اور ان کو چلانی بھی چاہیے. دیکھیں عمران جب حکومت میں تھے 19 میں سے 18 بائی الیکشن وہ ہارے تھے، کے پی کے بھی ہارے تھے، تو کیا ان کا اخلاقی جواز ختم ہو گیا تھا؟ نہیں. اور ابھی بھی جو پنجاب میں حکومت بن رہی ہے، یہ بات بھی یاد رکھے کہ عمران بڑی اکثریت کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب تو صرف 6 یا 7 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ وہ حکومت چلائیں گے، جو کسی بھی وقت ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. اس وقت زیادہ کمزور حکومت جو ہے نا وہ ادھر پرویز الہی کی ہوگی. تو کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی کتنے پرویز الہی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور کس طرح چلتے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو چیزیں دیکھیں، سیاست جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ایک الیکشن ہارنے سے آپ کی سیاست ختم ہو گئی. اگر اسی طرح سیاست ختم ہوتی تو میاں نواز شریف صاحب کی مشرف کے دور میں ختم ہو جاتی، جب آپ کی قومی اسمبلی میں صرف 18 سیٹیں تھیں، لیکن وہ دوبارہ آئے اور وزیر اعظم بنے. تو عمران کو جو ہے ایک وقتی ایڈوانٹیج ملا ہے، یہ لانگ ٹرم میں نہیں چلے گا. اگر یہ حکومت میں آتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، تو بہت حد تک آگے جا کے حالات ٹھیک ہوں گے. ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں اور جو ٹیچرز ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہیں کیونکہ ان کی تنخواہیں پینشن دینے کے پیسے نہیں. تو ابھی بڑے معاملات ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں بہت سی سامنے آئیں گی. چلیں جی، پروگرام کافی لمبا ہو گیا، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.